السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کا جب جلسہ ہوا اس سے پہلے یہ تاثر آ رہا تھا کہ شاید حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو دوریاں بڑھ چکی ہیں، شاید اس جلسے کی اجازت دینے کے بعد وہ دوریاں کسی طرح کم ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سٹیم یا جو لاوا ابل رہا ہے وہ آہستہ آہستہ جب باہر نکلے گا تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان گفت و شنید کی جو راہیں ہیں وہ کھلنا شروع ہوں گی، آپس میں بات چیت شروع ہوگی۔ لیکن اس جلسے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جس طرح ایف آئی آرز کٹی اور اس کے بعد جس طرح ان کی گرفتاری ہوئی، تمام تر ایسی امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ گئیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا ہی لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اب شاید تمام دروازے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کا ایک پیغام بھی پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب ہم واضح طور پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت نہیں کریں گے۔ حکومتی سائٹ سے وہ پہلے ہی بات چیت کرنے کے لیے راضی نہیں تھے اور محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے جو ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس میں ابھی تک کوئی گو اہیڈ ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن اس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی خان صاحب جو ہیں وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا اب ان سے دوبارہ بات چیت نہیں ہوگی۔ جب بات چیت نہیں ہوگی تو پھر جمہوری عمل آگے کس طرح چلے گا، معاملات کس طرح ریزالو ہوں گے؟ چونکہ ذہن میں رکھیے گا حکومت کا سٹیک اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پرامن رہنی چاہیے، سڑکیں خالی ہونی چاہیے، وہاں پہ کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خان صاحب کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے یہ پیغام آیا ہے کہ 22 تاریخ کو لاہور میں جلسہ اب ہوگا، این او سی ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہر صورت یہ جلسہ ہوگا۔ پنجاب حکومت کیا اس جلسے کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی، اور کیا اب اسٹیبلشمنٹ سے جو رابطے منقطع ہو گئے ہیں کیا وہ دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ مزید بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کے سینئر رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پہلی دفعہ ہمارے شو میں شرکت کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، اٹس این آنر ٹو ہیو یو آن دا شو سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، ایک اور وکلا برادری سے تعلق رکھنے والے صاحب، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ تشریف لے کر آئے۔ اور ہمیں سینئر تجزیہ کار، اینکر پرسن اور یہ بھی کورٹ رپورٹنگ کے ماہر ہیں حسن ایوب صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے۔ بیرسٹر صاحب، میں عمیر نیازی صاحب میں آپ سے سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا۔ سر، آپ پہلے ہی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے حق میں نہیں تھے، وہ آپ نے مذاکرات ٹھیکے کے اوپر جو ہے محمود اچکزئی صاحب کو دے دیے تھے، اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت نہیں کرنی، تو سر پھر بات چیت کرنی کس طرح ہے، معاملات کس طرح ریزالو ہوں گے بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں، معاملات ریزالو کرنے کے لیے ایک ماحول بھی ہونا چاہیے۔ جو اوورآل آپ دیکھیں، ہم تو گنجائش دیتے آئے، مطلب آپ کنٹینیوٹی دیکھیں، 9 اپریل کو جو ہوا ہم نے ہضم کر لیا، 9 مئی کو جو ہوا وہ بھی ہضم کر لیا، پھر 9 فروری کا ایجیٹیٹ کیا بھرپور طریقے سے، الیکشن پٹیشنز گئیں، ایک لاء کے مطابق ٹائم لائن موجود تھی 180 دن کی، انہوں نے ہماری الیکشن پٹیشنز تک نہیں چلنے دی۔ پھر چھوٹے سے ایونٹ پہ دیکھیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہر بندے کا ایک حق ہے، اس کو بھی نہیں کرنے دیا گیا، مطلب ہر طرح سے سپیس کو نیرو ڈاؤن کیا گیا۔ اب وہ ہے ایک طرف سے مارتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے سے کہتے ہیں کہ بولنا بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے ماحول میں کس طرح سے کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، بولنا بھی نہیں سے کیا مراد ہے؟ سر بول تو آپ رہے ہیں، جلسے آپ کر رہے ہیں، آپ خود میڈیا ٹاک شو میں بھی بیٹھے ہوئے، پریس کانفرنس بھی آپ کر رہے ہیں، کس طرح بولنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ نے جلسے کا احوال دیکھ لیا، دیکھیں جلسے کے لیے کتنی تگ و دو کی، 2 دفعہ کینسل ہوا، تیسری دفعہ این او سی ملا، اور اس این او سی پہ بھی وہ جلسہ ہونے کی ارینجمنٹ کم لگتی تھی، اس کو روکنے کی ارینجمنٹ زیادہ لگتی تھی۔ کنٹینروں کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں، آج تک اسلام آباد میں اتنے زیادہ کنٹینر اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ کبھی نہیں نظر آئے ہوں گے۔ اور اس طرح کا احوال کیا کہ دیکھیں ہمارے اپنے چیف منسٹر کو 5 میل پیدل چل کے آنا پڑا، کبھی کوئی چیف منسٹر آیا ہوگا اس نے اپنی اسکواڈ سب کچھ چھوڑ دیا، پیدل چل کے جلسہ گاہ پہنچا، اور باقی قافلوں کا بھی حال یہی بنا کہ مطلب اے ڈبلیو ٹی والے انٹرچینج سے لے کے سوابی تک ٹریفک جام ہو گیا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں بند کر دیا، مطلب آپ نے یہ کوئی پریویلیج کلاس کا۔ بیرسٹر صاحب، معذرت کے ساتھ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ بولنے نہیں دیتے، مسئلہ یہ ہے کہ جب بولنے دیا ہے تو اس کے بعد جو کچھ بولا گیا ہے مسائل تو پھر اس کی وجہ سے سٹارٹ ہوئے نا۔ مطلب مجھے ابھی تک 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی تک نہیں پتا، آپ پلیز مجھے ذرا کلیئر کیجئے گا، مجھے نہیں پتا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ 8 گھنٹے کہاں تھے، مجھے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ملی اس معاملے میں۔
اچھا یہ دیکھیں نا، اب یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ تو دو ہی لوگ بتا سکتے ہیں، یا علی مین بتا سکتے ہیں یا جنہوں نے بلایا ہے وہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ حاضر اور غائب ہونے والا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا ایکسپلینیشن، کیا معاملات، یہ تو وہیں سے پتہ چلے گا. مگر بات جو دیکھنے والی ہے کہ دیکھیں ایک جلسہ ہونے سے کیا مسئلہ بن جاتا تھا. آپ نے اس کو جو ہے نا ایک ایگزام بنا لیا کہ نہیں جی یہ 3 گھنٹے کی ٹائم لائن ہے، بند کریں، ختم کریں، پین ڈاؤن کریں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. آپ کو مطلب بیانیے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں، ڈائیلاگ کریں. کوئی ورڈنگ ہارش ادھر ضرور یوز ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مگر اس طرح سے اگر ڈیموکریٹک رائٹس آج ہم سکویز کر دیں گے، دیکھیں پہیا تو چلنا ہے، کل کو ہم نے دوسری طرف آنا ہے، انہوں نے اس طرف آنا ہے، تو اس طرح کی ہم مثالیں قائم کریں گے تو پھر تو معاملات نہیں چلیں گے. دیکھیں انہوں نے کرونا جیسے ایونٹ میں جلسہ کرنا چاہے یا مینار پاکستان میں ہم نے کرنے دیا، تو یہ تو اس طرح کریں گے، سپیس ٹائٹ کرتے رہیں گے تو پھر تو آپ وہی بلوچستان والی صورتحال بنانے جا رہے ہیں. دانیال چودھری صاحب، آپ حکومت میں ہیں، 2 چیزوں کے سوال جو ہیں اس کے ذرا جواب دے دیجیے گا. ایک تو ذرا یہ بتا دیں، آپ کو پتہ لگا ہے کیونکہ 48 گھنٹے ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ لگا کہ آپ کا دارالحکومت جس میں ظاہری بات ہے آپ کی حکومت ہے، کدھر گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ ہمیں نہیں پتہ لگ سکا. ایک اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی یہ جو عمیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جلسے کو آپ نے شادی ہال کی ٹائمنگ بنا دی ہے کہ جناب 10 بجے لائٹیں بند ہو جائیں گی، اس کے بعد دلہا دلہن جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں اور تمام باراتی بھی جو ہے یہاں سے باہر نکل جائیں. تو اس طرح تو جلسے نہیں ہوتے، جلسے میں تو ٹائم اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے. دانیال صاحب. تھینک یو منصور صاحب بھائی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں جہاں تک پہلے جلسے کی ٹائمنگ کی بات ہے تو میرا ایک بل تھا جو کچھ دن پہلے منظور ہوا اور اس میں کرائٹیریا لے ڈاؤن کر دیا. وہ کرائٹیریا بڑا کلیئر تھا. وہ کیا تھا کہ جگہ کا تعین، ٹائم کا تعین، طریقہ کار سب تعین کر دیا. اب جب بچوں نے امتحان میں تیاری نہ کی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر فیل ہو جائیں تو پھر وہ کبھی کس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی کس کے اوپر الزام لگاتے ہیں. یہاں 2-2.5 لاکھ لوگوں نے آنا تھا KPK سے، ٹھیک ہے، ان کا انتظار کیا جا رہا تھا اور ان کا انتظار کرتے کرتے میرے خیال سے رات ہو گئی، لیکن وہ 2-2.5 لاکھ لوگ آئے نہیں. یہاں کچھ ہزار لوگ تھے، میں تعداد تو نہیں بتا سکتا لیکن کچھ ہزار لوگ تھے. اور اس کے بعد پھر آپ نے جہاں 1-2 ایسے مقامات تھے جہاں الاؤڈ نہیں تھا جانا، وہاں آپ نے لڑائی کروائی، آپ نے پولیس کے اہلکاروں کو پتھر مروائے، آپ نے آنسو گیس چلوائی، آپ نے اہلکار زخمی کیے. یہ تو ہو گیا ان کے جلسے کی جو آؤٹر براڈر تصویر ہے. لیکن جو کانٹینٹ انہوں نے کہا، مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، کہ آپ نے جو کانٹینٹ سنا، کہ کیا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو جب موقع ملے گا آپ غلاظت آپ نکالیں گے، جب آپ کو موقع ملے گا آپ تفریق کی بات کریں گے، جب ملے گا آپ کو موقع تو آپ بلوچستان کی اگزامپلز دیں گے، آپ کو جب موقع ملے گا تو آپ توڑنے کی بات کریں گے، جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ مفتی بانی اور شیخ مجیب الرحمان کی بات کریں گے، جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ گالی دیں گے انسٹیٹیوشنز کو، آپ جرنلسٹ کو گالیاں دیں گے، آپ جرنلزم کو گالیاں دیں گے، آپ اور لیڈرز کو گالیاں دیں گے. مجھے ایک بات بتائیں، یہاں بہت سے پولیٹیکل لیڈرز ایسے ہیں جنہوں نے 10-10 سال جیل کاٹی. ٹھیک. یہاں بہت سے ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے 3-3 4-4 سال جیلیں کاٹی. لیکن یہ زبان، یہ طریقہ سیاست، یہ تو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھی. اور جب پھر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر دین آئی تھنک جب آپ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں اور ریاست کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لو اور جو کرنا ہے کر لو، کسی کا باپ بھی نہیں روکے گا، تو پھر آپ کو 7-7 گھنٹے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کبھی KPK ہاؤس میں گورنر کی چیف منسٹر صاحب چھپ جائیں یا کہاں چھپ جائیں. پھر آپ کو چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو چیزوں کو فیس کریں. آپ اور جہاں تک دانیال صاحب، آر یو ٹیلنگ می کہ KP کے جو چیف منسٹر تھے وہ چھپے ہوئے تھے، 7-8 گھنٹے چھپے ہوئے تھے وہ کہیں پہ؟ اور کدھر تھے؟ چھپے ہوئے تھے. ان لوگوں سے ڈسون، کیونکہ لوگوں سے رابطہ نہ ہو، ان لوگوں کے لیے آگے ان کو کچھ نکلنا، جو انہوں نے دھمکیاں لگائی ہوئی تھی کہ مجھے نکلنا نہ پڑ جائے یا مجھے ان کے لیے باہر نہ آنا پڑ جائے، تو چھپے ہوئے تھے. اور کیا کر رہے تھے یہ؟ اور کدھر تھے؟ اگر کہیں اور ہوتے تو ہمارے آپ کے سامنے ہوتا، یہ نظر آتا. یہ چھپے رہے اور صبح جب جوئی ہوئی تو یہ بھاگ کے نکل گئے واپس. اور جس طرح للکارتے رہے، جس طرح دھمکیاں دیتے رہے، ان کی جھوٹی دھمکیاں، دیدر بکیاں، یہ پرانا ان کا ایک وتیرہ ہے، طریقہ واردات ہے، اینڈ وچ از کنڈیمیبل. یہ ان کو ایک موقع ملا تھا. یہ پاکستان میں ان کو لوگوں نے، ان کو گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا تھا
لا انفورسنگ ایجنسیز نے الاؤ کیا تھا، ایک کنسٹرکٹیو بات کرتے، جوڑنے کی بات کرتے، آگے لے کے جانے کی بات کرتے، پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کی بات کرتے، لیکن وہاں بھی نفرت اور صرف نفرت. آپ چلے میں اس کے اوپر میں دوبارہ آتا ہوں کہ نفرت جو ہے وہ آخر پھیلا کون رہا ہے. لیکن حسن ایوب صاحب، میرا آپ کے حوالے سے جو ایک سوال ہے سر، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اب خان صاحب کہہ رہے ہیں میں بات نہیں کروں گا، دروازے بند، اب نہیں کوئی بات چیت ہو سکتی، تو سر معاملات کس طرح چلیں گے آگے حسن صاحب؟ بات چیت ہو کب رہی تھی؟ میرا تو نہیں خیال کو بات چیت ہو رہی تھی. تو بات چیت جب ہو نہیں رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا خان صاحب نے. تو مطلب سوال تو پوچھنا یہ بنتا ہے کہ خان صاحب مذاکرات جب ہو نہیں رہے تو آپ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، یعنی آئی ڈونٹ نو کوئی ایجنگ فیکٹر آ گیا خان صاحب، یا حسن بھائی بات چیت تو ہوئی ہے پریشان ہو چکی ہیں، ذہنی دباؤ میں شکار ہو چکے ہیں. کوئی تو کبوتر بیچ میں سے میسیجنگ لے کر گیا ہے نا، جس نے جا کے 7 بجے رات صبح جیل کا دروازہ بھی کھلایا، خان صاحب کو کنونس بھی کیا کہ 22 اگست کا جلسہ جو ہے آپ ملتوی کر دیں. کوئی تو کبوتر تھا بیچ میں. جی اگر بہت مطلب چھوٹے لیول کے اوپر کوئی اس قسم کی اگر کہیں پر یعنی چیزوں کو فیسیلیٹیشن کرا دی گئی اعظم سواتی صاحب کے لیے، تو آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سے جو ہے وہ تعبیر کر رہے ہیں منصور صاحب. ایسی بات نہیں ہے. یعنی آپ مجھے بتا دینا کہ کیا کوئی میجر جنرل رینک کے آدمی سے یا کسی بریگیڈیئر رینک کے آدمی سے کوئی ان کی کسی بندے کی بات چیت ہوئی ہے؟ اگر اس سے نیچے کو بات چیت ہوئی ہے تو پھر اس پر میں کیا بات کروں؟ گنڈا پور صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرے رتبے کو دیکھتے ہوئے جو ہے اسی لیول کے بندے نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے اس طرح لگ رہا ہے شاید کوئی کپتان گیا تھا ان سے بات کرنے کے لیے. گنڈا پور صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں دوبارہ، میں تو چاہوں گا کہ گنڈا پور صاحب آئے نا دوبارہ. ابھی سرفس پر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کیوں نہیں میڈیا کو فیس کر رہے؟ جب 9 گھنٹے، آپ 7 گھنٹے کہہ رہے تھے یا 8 گھنٹے کہہ رہے تھے، آئی ڈونٹ نو، دانیال صاحب 7 گھنٹے کہہ رہے تھے، شاید آپ 8 گھنٹے کہہ رہے تھے، تو یہ ٹوٹل 9 آورز. اچھا 9 آورز جو ہے یہ میں مان رہے ہیں اپنے دوستوں کے. اپنے دوستوں کے پاس گئے تھے. اب وہ دوست کون ہیں وہ تو گنڈا پور صاحب خود بتا سکتے ہیں بہتر کہ وہ کون سے دوست تھے جن کے پاس وہ 9 گھنٹے بیٹھے، جنہوں نے ان کی بہت خدمت کی، بہت ان کو لک آفٹر کیا. پھر وہاں پر انہوں نے جو ہے بہت سی یقین دہانیاں کرائیں. اب یہ یقین دہانیاں کرا کر جب گنڈا پور صاحب جب باہر واپس آئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا نا کہ میڈیا کے سامنے آتے، اپنے کم از کم قوم کو نہیں تو کم از کم اپنے صوبے کو تو اعتماد میں لیتے. انہوں نے تو یہ بھی کرنا گوارا نہیں سمجھا. پھر اسمبلی کا اجلاس تھا، یعنی ایک نادر موقع تھا، پارلیمنٹ کو اپنے اعتماد میں لیتے، اپنی اسمبلی کو اعتماد میں لیتے، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. پھر اب جب یہ آپ کریں گے نہیں تو گنڈا پور صاحب کہاں تھے، کیوں تھے، یہ بات میں کیوں بولوں؟ میں اگر ان کو اپنے رائٹس ایجیٹیٹ کرنے نہیں آتے تو میں ان کے رائٹ کے لیے آواز کیوں اٹھاؤں جب وہ خود چند دن پہلے مجھے، آپ کو، ہماری پوری برادری کو وہ جو ہے بکاؤ مال کہہ کے گئے، وہ ہمیں جو ہے وہ ٹاؤٹ کہہ کے گئے، وہ ہم لوگوں کے بارے میں جناب غلیظ قسم کی گفتگو کر کے گئے. ہماری ہی شعبے سے وابستہ جو ہماری بہنیں ہیں یعنی ان سے متعلق جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر کے گئے، جن کو میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. تو جب آپ اس طرح سے تلواریں نکال کر میڈیا کو دکھائیں گے یا ان کے جو ہے ان کو جو ہے زخمی کریں گے، ان کے دل زخمی کریں گے، تو پھر ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوا ہم خبر کی حد تک تو رپورٹ کریں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم نے بھی اپنی زبان نہیں کھولنی جب تک آپ خود نہیں بولتے. یہ حسن صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس گئے تھے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ گنڈا پور صاحب کی حق میں بات کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور اگر تو ان کی ایسی جگہ پہ دوستی ہے جو ان کو 7-8 گھنٹے اپنے ساتھ یہاں پہ بٹھا لیں تو پھر تو یہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اپنے ایسے دوست رکھتے ہیں اپنے پاس. بس جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو اپوزٹ کر لیں سر. ہے کیا مطلب اپوزٹ کر لیں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو اپوزٹ کر لیں. وہ دوست اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں، دوست جن کو للکار رہے تھے، جن کو کہہ رہے تھے کہ کسی کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا، پھر انہوں نے بتایا نا کہ ہم کون ہیں، پھر انہوں نے اپنے آپ کو بتا دیا. اور پھر اس کے بعد یعنی مجھے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پر گئے، یعنی کچھ لوگ یہ موقف یہ اپنا رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جن کو ٹریپ کیا گیا، ان کو بلایا گیا، ان کو جو ہے وہ عمیر صاحب سے ساتھ بیٹھے نا، کر کے بلایا گیا اور پھر ان کو بٹھا دیا گیا. تو عمیر صاحب بیچارے کیوں بولیں؟ نہیں سر وہ کیوں نہ بولیں، ان کے ترجمان تو نہیں ہے سر وہ عمیر صاحب. نہیں عمیر صاحب ان کے ترجمان نہیں ہے، یہ تو یا کے پی کا سی ایم کا ترجمان بولے. نہیں عمیر صاحب کو پتا ہوگا سر، رک نہیں رہا. عمیر صاحب کو پتا ہوگا سر، مطلب ہی از اے ریسپیکٹیبل پرسن. نہیں دیکھیں عمیر صاحب جی گو اہیڈ.
نہیں آپ جس طرح بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رابطے والے، دیکھیں کسی نہ کسی لیول پہ تو ہوتا ہے. علی امین اگر آ رہے ہیں ہر ہفتے ریگولر آ رہے ہیں تو کس کے پاس آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ خود بہتر پروب کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ خود انہیں اشارے کر رہے ہیں، یہ اشارے اٹھا نہیں رہے. ٹھیک ہے، سی ایم لیول کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملات ہیں، دروازے ایسے تو نہیں کھلے. ٹھیک ہے، اور دروازے ایسے کھلے کہ ساری رات جو ہے نا اعظم سواتی صاحب اور انہیں جگائے رکھا. ٹھیک ہے نا، باتیں چل رہی تھی. ٹھیک ہے، اور انہیں پہ پہنچایا گیا. اور اس طرح نہیں، خان صاحب کی تو روٹین ہے لیٹ اٹھنے کی، وہ تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. تو 7 بجے وہ اٹھے ہوئے تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کا آنا. ٹھیک ہے، تو یہ کون سی تھی مخلوق جو کرا رہی تھی رابطے؟ لیکن اس مخلوق سے اب آپ لوگوں نے رابطہ رکھنا ہے، کیونکہ اگلا جلسہ بھی تو کرنا ہے نا لاہور کا آپ نے، تو اب اس مخلوق سے رابطہ ہونا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جلسے، دیکھیں یہ تو جلسہ کرنا کا تو ایک آئینی حق ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایکسرسائز کریں گے. این او سی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ عدالت میں جانا کوئی یہ رستہ روک تو نہیں سکتے. عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں فنکشنل ہیں، وہاں سے اجازت لے لیں گے. دیکھیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے پریشانی، انہیں ایک جلسے سے اتنی پریشانی ہو گئی ہے تو آگے کیا ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں ایک یہ کالا قانون لے کے آئے اسی اسمبلی کے ذریعے، اور وہی قانون آج موجب بنا جب 9 ستمبر کو آپ کی ریاست پہ حملہ ہوا ہے. آرٹیکل 7 کی ڈیفینیشن دیکھیں تو مجلس شورا ریاست میں آتی ہے، اور اس پہ حملہ ہو گیا. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ ڈکٹیٹڈ قوانین لا رہے ہیں اس ملک میں. آپ کو جو وہ کہہ رہے ہیں آپ ویسے کر رہے ہیں. آپ زمینیں پنجاب کی، سندھ کی آپ نے انٹرم گورنمنٹ میں اٹھا کے ہزاروں ایکڑ دے دیں. اب پانی کا مسئلہ بنے گا، آپ پیپلز پارٹی کو کس طرح سے سیٹسفائی کریں گے جب ان کا پانی کاٹ کے آپ انہیں دیں گے، ان کے فارمز کے لیے دیں گے؟ دیکھیں حالات تو کسی اور طرف جا رہے ہیں. یہ انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اور اس کا احساس ہی نہیں ہے، اور باتیں وہ اس طرح سے لگے ہوئے ہیں، بہت ہی چھوٹے پیرائے میں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا گھر کے ستون گر رہے ہیں. اس وقت سوچنے کی بات ہے، اس وقت اپنا گھر بچانے کی بات ہے. جب یہ ریاستی ادارہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ اور باہر کی آپ نے قوتوں کو کیا میسج دیا ہے؟ بنیادی طور پہ تو آپ نے دکھایا ہے کہ جو ہے نا پارلیمنٹ مانی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، اس سے جو ہم کرانا چاہیں گے ہم کرا لیں گے. بیرسٹر صاحب آج میں گفتگو سن رہا تھا عمر ایوب صاحب کی، پشاور میں وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے، میں کہوں گا، اب ظاہری بات ہے اپوزیشن لیڈر، بہت بڑی پوسٹ ہے ان کے پاس، انہوں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے. یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد یہ سارا کچھ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے، یا یہ ان کی ذاتی رائے کنسیڈر کیا جائے؟ اچھا دیکھیں، میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ بڑی ایک کلیئر بات کی. ایاز صادق صاحب 3 ٹائمز کے اسپیکر ہیں، اور ان سے جو ہے نا بہتر انسان نہیں ہو سکتا ایز فار ایز امپارشیلٹی از کنسرن. مطلب وہ بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کسی کو آن بورڈ لیتے ہیں. مگر یہ جو مسئلہ بنا ہے نا، یہ ان کے لیے ٹیسٹ بن گیا ہے. میں نے انہیں کہا چیمبر میں بھی جب کل ملا تھا، میں نے کہا یہ آپ کے لیے تمیز الدین موومنٹ ہے. تمیز الدین اپنی اسمبلی کو مولوی صاحب بچانے کے لیے چلے گئے تھے عدالت میں، عدالت کا رخ کیا تھا، اور چلیں رزلٹ جو بھی ہوا، جو جسٹس منیر نے کیا، مگر اسپیکر نے اپنی رسپانسبلٹی پوری ادا کی. آج اگر آئی جی کو انہوں نے کل طلب کیا تھا، آئی جی نے تو کیٹیگوریکلی ان کے سامنے کہا کہ میری تو پولیس اندر داخل ہی نہیں ہوئی، مفلڈ فیس والے نامعلوم لوگ داخل ہوئے ہیں. جب یہ سٹیٹمنٹ آ گئی اسپیکر کے سامنے تو پھر کیا جواز رہتا ہے؟ تو پھر اب اسپیکر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان نامعلوم کو معلوم کریں. بیرسٹر صاحب یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ نامعلوم کون تھے، اور ان کی معلومات لے گا کون؟ دیکھیں یہ تو کرنا بہت آسان ہے. دیکھیں I'm sorry، میں آپ نے کس کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ آپ لوگ دونوں ہی بیرسٹر ہیں. میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، نہیں میری غلطی ہے سر، میری غلطی ہے. میں مجھے نام لینا چاہیے تھا، بڑی معذرت. میں دانیال صاحب سے سوال کر رہا تھا. جی دانیال صاحب، گو ہیڈ. جی منصور بھائی، آج اسپیکر صاحب نے ایک فلور آف دا ہاؤس پہ ریزولوشن پاس کی، اور جو اس ریزولوشن میں یہی تھا کہ کمیٹی بنے گی، اور وہ کمیٹی آج بن گئی ہے. اس کے نام کیا ہیں وہ آئی تھنک وی ہیو دم بائی ٹوڈے اور ویل ہیو دم بائی ٹمورو. لیکن جو لوگ ان کے بیٹھے ہوتے 10 انہوں نے نام دیے تھے، اور ہمارے سینئر اور کچھ پیپلز پارٹی کے جو اس چیز کو پروب کریں گے اور ود ان 48 آورز جو ہے اس چیز کو رسپونڈ کریں گے. دیکھیں میں ایک چیز کو بڑا ان کی جو زیادتیاں ہیں یا جو ان کے ساتھ سلوک ہوا یا جو ان کو اٹھایا گیا، اریسٹ کیا گیا، وہ ان کانسیکوینس آف واٹ دے ڈیڈ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان دا سیم بریتھ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ نقاب پوش لوگ پارلیمان کے اندر پارلیمنٹیرینز کو اگر اٹھانا شروع کر دیں تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. دس از یہ غلط روایت ہے،
اور اس کو کوئی پارلیمنٹ کا بندہ یا کوئی میں دانیال صاحب مجھے اچھا لگا یہ گفتگو سن کے، لیکن یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا ان کانسیکوینس آف واٹ دے ڈیڈ، کچھ ایسی بات خواجہ آصف صاحب نے بھی کی تھی. واٹ ڈو مین بائی دیٹ کانسیکوینس آف واٹ دے ڈیڈ؟ مطلب ایسی کون سی چیز کی وجہ سے دے ہیو ٹو فیس آل دیز تھنگس؟ دیکھیں آپ سرکار کو دھمکیاں دو، اچھا آپ سرکار کو گالیاں دو، ٹھیک ہے، آپ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو کہو کہ ہم بارات لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو ان کو تو مطلب یہ ان کو کوئی ماں بہن بیٹی کی عزت کا نہیں ہے، ان کو کسی اور کی عزت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی عزت کا تو چھوڑ دیں. یہ ان کی حرکتیں، ان کی باتیں، کبھی کس کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی کس کو کہتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کہ یہ تو روایتیں جو یہ رکھتے ہیں اور یہ رکھ رہے ہیں یہ تو آج تک نہیں دیکھی. اور مجھے تو میں اگر if I had the authority تو ان کو بالکل اٹھا کے ان کو اسی طرح ہی بند کرنا چاہیے تھا جنہوں نے گالیاں اور بری زبان استعمال کی. لیکن at the same time میں نے کہا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. دانیال صاحب آپ نے یہ جو کہا کہ جی انہوں نے سرکار کو گالیاں دی اور ماں بہن کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا، اس کا حل یہ ہے کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے 8-10 لیڈروں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ دی جائے، ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے انہوں نے پولیس والوں پہ تشدد کیا اور اس نے پولیس والوں کو دھکا دیا. ایف آئی آر تو ایکچولی بالکل ہی کوئی اور کہانی بتا رہی ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں وہ چیزیں تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. آپ نے جب میں نے پہلی چیز کی آپ نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا، تو اسٹیٹ کو چیلنج کرنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں اسی طرح تو انہوں نے چیلنج کیا. دس واز دی فرسٹ وے. میں دانیال صاحب میرا کہنے کا مقصد میں آپ کے ساتھ اگر بیٹھا ہوں سر، میں آپ کے ساتھ آرگومنٹ کر رہا ہوں، فار ایگزامپل میں اور آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں، میں آپ کے حوالے سے کوئی بدتمیزی کرتا ہوں یا میں اخلاق سے گری ہوئی کوئی گفتگو کرتا ہوں، تو آپ میرے اوپر گرینیڈ رکھنے کا ایف آئی آر کٹا دیں گے اور اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ تم نے گالیاں دی، کیونکہ تم نے بری زبان استعمال کی تو تمہارے اوپر گرینیڈ رکھنے کا جو ایف آئی آر کٹنی چاہیے. میں نے پی ایم ایل این کے لیڈرز نہیں کہا کہ پی ایم ایل این کے لیڈرز کو، میں نے کہا سرکار، جی سرکار اسٹیٹ، جی انہوں نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا. کس طرح؟ اسٹیٹ کو چیلنج کیسے کیا؟ اسٹیٹ کو چیلنج کیا جب آپ نے اپنے وہاں جو آپ کے وردی میں آپ کے آفیسرز تھے، آپ نے ان کے اوپر حملہ کیا، آپ نے ان کے اوپر پتھراؤ کیا، آپ نے ان کو کیا نام ہے ان لوگوں کو زخمی کیا، آپ نے روٹس اپنی مرضی کے اٹھا کے آپ نے توڑ پھوڑ کی. آپ کو جو ٹائم سب کچھ کیا مطابق ایکٹ کے مطابق آپ کو ایکٹ کے مطابق جو ٹائم چیزیں دی گئی تھی آپ نے ان کو وائلیٹ کیا، آپ نے اور ملٹیپل وائلیشنز کی. سر بیرسٹر گوہر علی خان جو میرے خیال میں ایک سوٹی صحیح طرح نہیں اٹھا سکتے، آپ کے خیال میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ دیکھیں جب یہ حرکتیں اور چیزیں ہوئیں، جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے ان کو ایون دو آج وہ ہٹا دیا گیا، سارا چیزیں کوش کر دی گئی، لیکن جو ایونٹ کرا رہے تھے، جو ایونٹ میں انوالو تھے، جو سب آرگنائز کر رہے تھے اور ساروں لوگوں کو لا رہے تھے، they are equally responsible for any damage, any act whatsoever جو سرکار کو نقصان پہنچائے یا سرکار کو تھریٹن کرے، اس میں ان کی ایکول انوالومنٹ تھی. اور ان کے جو اور لوگ اٹھائے گئے ہیں جن کی انوالومنٹ تھی ان ساروں کو اٹھایا گیا ہے، اور جو آئے ہیں آج یا جن کے اوپر ایف آئی آرز نہیں کٹی، نام نہیں ڈلے، تو ان کی انوالومنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے. حسن ایوب صاحب میرے خیال میں یہ جو جن لوگوں کو اب اس وقت سرکار ڈھونڈ رہی ہے، جس طرح ہمیں دانیال صاحب بتا رہے تھے کہ جناب ان لوگوں کو ٹریس کیا جائے گا وہ کون لوگ تھے، اور انہوں نے مذمت کی، دانیال صاحب نے مذمت کی کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو سر یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ سی ایم کے پی کے بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، یہ کیا وہی لوگ ہیں یا یہ لوگ کچھ اور تھے جو پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کر کے لے گئے؟ اچھا، پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ابھی تک اس حوالے سے کوئی سرٹن بات نہیں آئی، کیونکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تو ڈینائی کر رہی ہیں، نہیں آئی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو تھے نہیں. اچھا ٹھیک. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے تو جو انکوائری کا حکم دیا ہے اسپیکر صاحب نے اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کر دی ہے، مجھے تو اسپیکر صاحب کی انکوائری کا آرڈر کرنا اور پھر انکوائری سے پہلے ہی سارجنٹ ایٹ آرمز کو اور وہ جنریٹر والے آدمی کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دینا، یہ بات تو یا ان کا ٹرانسفر کر دینا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اسپیکر صاحب نے یہ کیا کیوں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. ایک دوسری بات، تیسری چیز یہ ہے جی کہ وہ لوگ جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تو کیبنٹ گیٹ کے سامنے سے گرفتار کیا ہے. اچھا، اب جو یہ پارلیمنٹیرینز جو گرفتار ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا ہے. اب لائٹ وہاں پر تھی نہیں، اب اس چیز کا تعین کس نے کرنا ہے؟ میں نے تو نہیں کرنا، نہ ہی میں اس میٹر کو پروب کر رہا ہوں. تو جب
انکوائری کا حکم دیا اسپیکر صاحب نے, جب اس کا رزلٹ آ جائے گا, اس کی رپورٹ آ جائے گی, اسی کے اوپر ہی ہم کمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا تجزیہ تو اس ٹائم بلینک ہے. اب میں ہوا میں تیر تو نہیں چلاؤں گا. دوسری بات جو کر رہے ہیں کہ جو ایف آئی آرز کے اندراج کی بات ہو رہی ہے, اس بات پر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا گورنمنٹ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 4 ایف آئی آرز ہیں تھانہ سنجانی کی, جس میں 780 لگا دی, اور جو روٹ کی وائلیشن والا جو کیا, جو کہ 26 نمبر چنگی کا واقعہ جب اسٹیٹ کے اوپر حملہ کیا, اس پر آپ 780 لگا رہے ہیں تو بالکل ٹھیک لگا رہے ہیں. اس پر آپ نے لگایا, ظاہری بات ہے کہ آپ کے ایس ایس پی سیف سٹی زخمی ہوئے, 4 پولیس اہلکار ان سمیت جو ہے, ان کے علاوہ بلکہ 4 جو ہے 5 لوگ وہ ہاسپٹلائز ہوئے ہیں. تو اس میں تو دہشت گردی بنتی ہے, لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ دہشت گردی تو نہیں ہوگی نا جی. اب دہشت گردی کی 780 کا اتنا مس یوز پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی کھل کر جو ہے اس کا استعمال ہوا, جو آج تک جاری ہے. اس کو رکنا چاہیے. 780 کا جتنا مس یوز پاکستان میں ہوتا ہے, شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہوگا دہشت گردی کے جو ہے نا اس قسم کے واقعات کے اوپر بھی. جہاں پر ایکچوئل واقعہ ہو وہاں پر 780 لگائیں, ادروائز آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات میں یہ کروں گا کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو جس بندے نے, مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے اس کا, جس بندے نے بھی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس جلسے کے حوالے سے, اور این او سی جس کو ملا تھا, اس بندے کو گرفتار کریں, اس کے اوپر آپ تمام چارجز ڈالیں, اس بندے کو جیل بھیجیں. اس کے خلاف پی ٹی اے کو بھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جی اس نے گارنٹی دی ہے, انڈرٹیکنگ دی ہے کہ جناب میں نے لکھ کے دیا, میں نے سائن کیا, میں نے سب کچھ کیا. اس کو تو پکڑیں. لیکن باقی لوگوں کا, جن کا بیرسٹر گور ٹائپ کے لوگوں کا کیا تعلق ہے جی اس معاملے سے؟ وہ شریف آدمی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کس نے کیا تھا, ضرور ہیں, کس نے کیا تھا جتنی ان کی, جی کس نے سائن کیے تھے اس معاہدے پہ؟ سر I don't know عمیر صاحب ہمیں بتائیں گے کس نے سائن کیا. جی عامر مغل, جو بھی شخص ہے, عامر مغل ہیں جی ہمارے پریزیڈنٹ. ہاں تو اس کو پکڑیں, عامر مغل صاحب کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں, اور اس کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے جی, اس کی کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل اس سے جو بھی شخص ہے, اس سے حسن صاحب, اس سے وہ جو ہمارا گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ آپس میں کانٹیکٹ رہنا چاہیے, گفتگو شنید ہونی چاہیے, تو پھر سر اس پورے پروسیس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیڑا غرق ہو گیا اس کا. کن کا آپس میں, حکومت کا اور اپوزیشن کا آپس میں ہونا چاہیے. جی ان کا بھی ہونا چاہیے, ظاہری بات ہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں, سیاست نہیں, دیکھیں ہمیشہ ہوتا کیا ہے, جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو وہ بند گلی سے راستے نکال لیتے ہیں. سیاستدان جب بیٹھتے ہیں, ایون کہ ملکوں کے جنگوں کے تنازع بھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا مسائل کا حل نکال لیا جاتا ہے. I really fail to understand کہ تحریک انصاف کو کیوں یہ تنہائی چاہیے, سیاسی تنہائی. یعنی 2014 میں بھی سیاسی طور پر تنہا تھے. سر وہ ایک ہی فارمولا ہے نا حسن بھائی, ہم نے جو ہے حکومت کے ساتھ, وہ ایک ریزن ہے سر, وہ ایک ریزن ہے سیاسی تنہائی کا شکار ہے. سر وہ ایک فارمولا. آپ نے عمران خان صاحب کا وہ مشہور آپ نے کال نہیں سنا جس میں وہ کہتے تھے میں کلہ ہی کافی ہوں, تو وہ اسی کے تحت وہ پالیٹکس کرتے ہیں کہ میں کلہ ہی رہوں, پھر کلہ ہی رہو. دیکھیں نا, سیاست اس طرح نہیں ہوتی. سیاست میں آپ نے برے کو, اچھے کو, ساتھ سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے. یہ جو ان کی سیاست ہے, یا جس طرز کی یہ سیاست کر رہے ہیں, یقین کریں کہ اگر اس طرح کی سیاست نہ کریں, اور ایک یعنی جس طرح سیاستدان دنیا میں سیاست کرتے ہیں اس طرح کی سیاست کریں, تو بہت سی مشکلات, آدھی مشکلات ان کی ویسے ہی ختم ہو جانی ہیں. لیکن I fail to understand کہ کون ان کے مشیر ہے, اور کون چاہتے ہیں کہ دیوار سے ٹکر ماریں. یعنی یہ دیوار سے یعنی ٹکر جو ہے نا, یہ یعنی کلہاڑا پر, جو کلہاڑا پاؤں پر نہیں مارتے, یہ پاؤں اٹھا کے جا کے مار دیتی ہے پی ٹی آئی کلہاڑے کے اوپر. جس طرح ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی, جس سے نہ صرف میڈیا ناراض ہوا, اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی, گورنمنٹ ناراض ہوگی, ایون جنرل پبلک میں بھی ان کا پرسپشن غلط کیا. پی ایف یو جے نے تو ان کا بائیک آؤٹ کر دیے. پی ایف یو جے کہتا ہے کہ جب تک علی امین گنڈا پور معافی نہیں مانگیں گے تب تک ہم نے کوریج نہیں کرنی. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ علی امین نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا. اب فیصلہ کر لیں آپ کہ بیرسٹر گور معافی مانگ رہے ہیں, اس پر غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ علی امین نے جو کچھ کہا, میں ہر اس کے ورڈ کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد چونکہ تینوں ہمارے مہمان جو ہیں وہ قانون کے شعبے کے بہت قریبی ہیں, ظاہری بات ہے 2 بیرسٹرز ہیں, اور حسن ایوب صاحب خود بھی جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. کچھ چیف جسٹس کے حوالے سے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ایک پریس ریلیز سامنے آئی, اور چیف جسٹس کی آف دا ریکارڈ گفتگو کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں, اس کے بعد ایک تاثر یہ آیا ہے کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن کے حوالے سے شاید, لیکن سب کے لیے اگر سب کو مل جاتی ہے تو اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. حکومت, اپوزیشن اور حسن ایوب صاحب اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں, ان سے جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन पिछले कई हफ्तों से बार बार ये अफवाहें गर्दिश करती हैं इस्लामाबाद के अंदर कि जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को हुकूमत एक्सटेंशन देने का सोच रही है, लेकिन चहमगोइयाँ ही होती हैं। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कभी लब कुशाई इतनी डिटेल से नहीं की, लेकिन उसके बाद आज से चंद दिन पहले जब एक चाय की मौके के ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो उनको गुफ्तगू हो रही थी, तो सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग हुई इस मामले पे। कल रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बाकायदा एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की और उन्होंने कहा कि एक तो चीफ जस्टिस की जो गुफ्तगू थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर कानून आज से चंद हफ्ते पहले जब उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे पर्सन स्पेसिफिक एक्सटेंशन नहीं चाहिए, अगर आपने ये करना है तो फिर सबके लिए कीजिए, मुझे पर्सन स्पेसिफिक एक्सटेंशन नहीं चाहिए। और उसके बाद दोबारा ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि चीफ जस्टिस ने अपने लिए या सबके लिए आने वाली इस एक्सटेंशन के ऊपर ना नहीं की है। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब बड़े एक सेंट्रल फिगर हैं कानून साजी के हवाले से। बैरिस्टर साहब, हुकूमत का क्या प्रोग्राम है, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस के हवाले से, दीगर जजेस के हवाले से क्या फैसला किया है हुकूमत ने? मंसूर भाई, आप क्या चाहते हैं, क्या करें? सर मैं तो कहता हूँ आइन और कानून के मुताबिक करें, जो कुछ भी करें। अगर आप मेरे कहने पे चले तो फिर तो पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। इंशाल्लाह वही करेंगे जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अच्छा। और वो करेंगे जिससे अदलिया का वक़ार बुलंद हो, और वो करेंगे कि जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, और वो करेंगे जिससे पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो पर्सन सेंट्रिक हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो पर्सन स्पेसिफिक हो, और कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो एक वाहिद इंसान के लिए हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो पर्सन स्पेसिफिक हो। कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों के लिए हो? वो देखा जा सकता है, या क्या किस तरह प्राय में आप बात कर रहे हैं, या क्या डिसीजंस हैं। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि कुछ चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी अगले कुछ दिनों में, और वो इसलिए आएंगी कि उनसे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। वो इसलिए आएंगी कि जो हमारे मुल्क में बैकलॉग है केसेस का वो ख़त्म हो, और वो इसलिए आएंगी कि मुल्क में जो इंसाफ का तराजू है वो अपना काम पूरा कर सके, और जो मैक्सिम है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, उसको एड्रेस किया जाए। मेरे दानियल साहब, ऐसी एक ज़हन में एक सवाल आया, अगर आप इसका सीधा येस नो आंसर कर देंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को एक्सटेंशन देने जा रही है या देने का इरादा रखती है? हाँ या ना में जवाब दीजिए ताकि मैं फिर आगे चलूँ। देखें, इसमें मैं हाँ या ना का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन इसका जो मेरे से बेहतर शायद और हुकूमती नुमाइंदों को पता हो, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट कि जो भी आगे चीज़ें या अमेंडमेंट्स या तरमीमें आएंगी वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होंगी, और वो जो है रूल ऑफ लॉ के लिए बेहतरी के लिए होंगी। उमैर नियाजी साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, कुछ इसको डिकोड करने में हमारी मदद फरमाएंगे? से बेसिकली ही देखें, फॉर्म 47 वाले इशू को आप एक तरफ रख दें, ठीक है। हम नहीं कहते चले कमिश्नर रावलपिंडी ने जो एलिगेशन लगाए, ठीक है। देखें, नीयत तो इनकी है ना कि हमने किसी तरह से जो आर्टिकल 175A में प्रोसेस दिया हुआ है अपॉइंटमेंट CJP का, उसको जो है ना चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो बुनियादी उसका क्या है खदोखाल, तो जो भी हो, मगर नंबर आपका पूरा नहीं है। अगर नेशनल असेंबली की पोजीशन देख लें, ठीक है, और मौलाना फजल रहमान साहब का आज बयान बड़ा वाज़े आ गया, उसके बाद भी देख लें आप हरकतें क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम पाकिस्तान की बेनिफिट के लिए ये करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए आप ये करेंगे कि सादुल्ला बलोच हमारा MNA है तानले वाला से, उसकी आज आपने बेटी बेगम और खाला को उठा लिया, तो इस तरह के मामलात से पूरे करेंगे। आपने जो है ना और लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हमारे एक MNA को वापस नहीं आने दे रहे जो इधर से हुकूमती विजिट पे दुबई गया, मुबीन आरिफ। अच्छा। इस तरह के मामलात कर रहे हैं। और दूसरा देखें, आप जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केसेस कितने हैं? मैक्सिमम इस वक्त 65,000 है। 17 जजेस पे आप तकसीम कर लें तो ये 2500 केस भी पर जज नहीं बनता। दिन के 10 केस भी सुने, ये बैकलॉग ख़त्म हो जाता है। बात है इधर जुडिशल कू की तैयारी हो रही है कि
किसी तरह से आने वाले CJP को अंडरमाइन करें, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के उसका रास्ता रोकें, अगर वो नहीं होता तो थ्रू एन एक्ट नंबर बढ़ा के उसको मेलो डाउन करें ताकि वो अपना काम ना कर सके। सारा कुछ इसी पे हो रहा है। हालांकि आप देखें काजी साहब का CJP पाकिस्तान का पहला नोटिफिकेशन कब हो गया था? 3 महीने से पहले हो गया था। आज क्या रुकावट है? कोई नीचे अंडर द कारपेट चीज है जो आपको रोक रही है जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन उमैर साहब, करने से? आप वो ये फरमा रहे हैं कि जाहिर बात है पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, लेकिन अगर तमाम जजेस को ये एक्सटेंशन दी जाती है, आपका इख्तिलाफ वहां पे भी है कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, पर्सन स्पेसिफिक कैसे होती है? ये कोई COS की एक्सटेंशन है? वो तो एक फ़र्द वाहिद की होती है, टाइम बीइंग के लिए होती है। जब आइन आप अमेंड कर देंगे वो तो लाजमी बात है हर किसी के लिए होगी। वो काजी साहब के लिए कैसे पर्सन स्पेसिफिक हो सकती है? मुझे तो ये एक्सप्लेन करें, ये कैसे? नहीं सर, वो बिल्कुल उसी तरह उमैर साहब आएगी तो आइन उमैर साहब वो बिल्कुल उसी तरह पर्सन स्पेसिफिक हो सकती है। जिस तरह आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी तो वो पर्सन स्पेसिफिक हो गई थी, उन्हीं के लिए कानून साजी की गई थी। वो तो पर्सन ये लोग भी वही काम कर रहे हैं सर, उसमें एक्ट है, उसमें हर दफा देखना पड़ता है। हाँ। नहीं, ये तो आइन के साथ खेल रहे हैं जो बेसिकली इनका भी मैंडेट ही नहीं है। फॉर्म 47 का जब तक डिस्प्यूट नहीं तय होता, और ये कर भी लें, देखें जुडिशरी के सामने ये टेस्ट विथस्टैंड नहीं करेगी ये वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये डायरेक्टली हमें नहीं अफेक्ट कर रही। सवाल ये है कि आपने एक चीफ को एक्सटेंशन दी, ठीक है, और अब जाहिर बात है उसमें सारे ही शामिल थे। अब ये लोग भी एक दूसरे चीफ को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। बन गया ना उसका। क्या बन गया सर? ये नहीं, वो कानून बन गया ना, वो एक्ट में आपने प्रोवाइड कर दिया, एक प्रोविजन दे दी कि जी एक्सटेंशन हो सकती है। फिर वो मिलनी है कि नहीं, वो सब चीफ को नहीं मिलेगी। वो उस वक्त का इख्तियार है वजीर आजम का, उसने देनी है कि नहीं देनी। उसने देनी है तो वो पर्सन स्पेसिफिक है। यहाँ बात पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रही, यहाँ तो आप ब्रॉडर टर्म्स में बात कर रहे हैं। सो आपको ब्रॉडर टर्म्स में सारे जजेस के को एक्सटेंशन देने के हवाले से आपका इख्तिलाफ है। मैं इसको ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तिलाफ है बिल्कुल 100%। देखें इनका मैंडेट ही नहीं है। मैंडेट हो 100% एक आइन के मुताबिक, देखें फेयर फ्री इलेक्शन हुए हों इस मुल्क में, किसी सारी पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस हो तो बिल्कुल लाएं। बात है और बड़े मसले मसाइल हैं मुल्क के। इस वक्त खाने को रोटी नहीं है, हम किसी और तरफ जा रहे हैं। IMF के बारे में आपके सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर, जिनकी ख्वाहिश फाइनेंस मिनिस्टर की थी, वो कह रहे थे कि हम जियो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, IMF हमें ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट पे ले जा रही है। जब ऐसे मामला तो IMF एतराज़ उठा दे आपकी PSDP की एलोकेशन पे, वो कहे कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध को, पंजाब के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं कर सकती। आप तो अपने एलाइज को इकट्ठा रख सकते। जिस दिन आप 650 अरब के प्रोजेक्ट्स IMF के कहने पे रोकेंगे पीपल्स पार्टी के, तो वो आपके साथ खड़ी होगी। अभी तो ये कैच 22 सिचुएशन में है। ख्वाब बड़े देख रहे हैं पर हालात नहीं है। हसन साहब क्या खबर है सर अंदर की? ये क्या दानियाल साहब तो जाहिर बात है इस वक्त नहीं बता रहे हमें, वो ही वांट्स टू कीप अ कवर। सर एक तो मैं दिलचस्प बात करना चाहूँगा, वो देखिए न्याजी साहब बात कर रहे थे, इन्होंने कहा जी कि हमने एक्सटेंशन दी, बाद में हमने कानून बना दिया। आपने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की। देखिए इन्होंने तो उस वक्त के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जब कानून मौजूद नहीं था। फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की, बाद में फिर इनको 6 माह का वक्त दिया कि आप कानून बनाएं। ये तो कानून की भी परवाह नहीं की, इन्होंने कानून देखा ही नहीं, इन्होंने एक्सटेंशन दे दी। ठीक है, आज तो अगर एक्सटेंशन है तो वो तो कानून के मुताबिक है और उसके लिए आपके पास कानून मौजूद है, वरना ये तो ऐसा काम कर गए जिसका कानून में इजाज़त ही नहीं थी। इजाज़त के बगैर ये काम कर गुजरे। वो कहते हैं तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये तो अपनी करनी कर गुजरे थे, पता नहीं कितने माह पहले उन्होंने एक्सटेंशन दे दी थी। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पहले हो रहा था जुडिशल एक्टिविज्म। कुछ साल पहले तक हम कहते थे कि जुडिशल एक्टिविज्म होता है। जो हम बात करते हैं डिजिटल टेररिज्म की, तो मैं आज बात करूंगा कि पाकिस्तान में जुडिशल टेररिज्म की तरफ हालात जा रहे हैं। किसकी तरफ? पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है उसके जुडिशल टेररिज्म। हसन साहब ये बड़ा खतरनाक जुमला है, सर ध्यान रखिएगा सर। ये वर्ड सर, मैं अपने इस जुमले को ऑन कर रहा हूँ ना, मैं कोई यहाँ से ना भाग रहा हूँ। एक नोटिस तो मुझे पहले भी किया हुआ है ऑनरेबल जो है फुल कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन मैं बात तो सच्ची करता रहूंगा और इंशाल्लाह मैं पेशी पर जाकर भी सच बोलूंगा। और बात चाहे जिसने जो कुछ करना है वो करे। बात देखिए, आपने जो है ना वो अपना ज़मीर भी आपको कोई चीज़ ऐसी तो गवारा नहीं करता, आपको डरना नहीं चाहिए होता ना। तो बात ये है कि ये जो जुडिशरी हमारी कर रही है ये उनका इख्तियार ही नहीं है।
وہ کام کر رہے ہیں جو انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے. ان کا حلف بھی آئین اور قانون کے مطابق کام اپنے ایکشنز کا یا ڈیوٹیز پرفارم کرنے کا ہے. حسن صاحب یہ بڑی براڈ سٹیٹمنٹ ہے سر. یہ ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے وہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب اور ان کی پارٹی بھی کہتی ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون میں نہیں ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں. نہیں سر, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں بات کروں گا, لیکن پھر آپ نے آنر نہیں کرنا, کیونکہ آنریبل سندھ ہائی کورٹ کا بھی ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا ہوا ہے اور انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ پیمرا کے تھرو بھی آپ نے بات نہیں کرنی ہے اس ایشو کے اوپر. آپ بات کر دیں, ہم اس پہ بیپ لگا دیں گے یا اسے میوٹ کر دیں گے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو مجھے تو کلیئر ہو جائے نا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ نے حسن بھائی اتنا بھاری لفظ کہہ دیا, آپ نے اتنا بھاری لفظ کہہ دیا, وہ مجھ سے تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا سر وہ لفظ. آپ سن لیں, جی آپ سن لیں. ایک جج صاحب جب ان کی ڈگری ہی اصلی نہیں رہی, جب ڈگری سینڈیکیٹ نے اس کو جو ہے وہ جعلی قرار دے دیا, تو ان کی اپوائنٹمنٹ ایسا جج جو ہے وہ وائڈ اب ایشو ہوگی. اس کے بعد وہ جج تو ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کی رائے ہے نا حسن بھائی. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کی رائے ہے نا حسن بھائی. سر جی وائڈ اب ایشو دیکھیں, یونیورسٹی دیکھیں پری ریکوزٹ کیا جی جج بننے کے لیے. آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج بن رہے ہیں, اس کے لیے LLB پری ریکوزٹ ہے. جب LLB جو اوارڈنگ اتھارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے, پورا سینڈیکیٹ کہہ رہا ہے کہ یہ LLB ہے ہی نہیں, تو پھر بھی سٹے دے رہی ہے آپ کی جو ہے وہ ہائی کورٹ. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی اس کے لیے FIA انکوائری نہیں کر سکتا, میٹر جائے گا جی سپریم جوڈیشل کونسل میں. وہ میٹر تو تب جائے, وہ میٹر سپریم جوڈیشل کونسل میں تب جائے گا جب وہ بندہ جج ہو. ایک بندہ جج بننے کے قابل ہی نہیں ہے. سر یہ پروسیجر حسن صاحب معذرت کے ساتھ یہ سر ظاہری بات جوڈیشل ٹیررزم نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں سر, یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, ظاہری بات ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کے بعد یہ ہوگا. حسن ایوب صاحب کے حوالے سے فار ایگزامپل آپ کی حسن ایوب صاحب کی ماسٹرز کی ڈگری, میں نہیں جانتا کہ آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے, لیکن اگر آپ کی ڈگری کے حوالے سے آپ نے بیچلرز کیا ہوا, اگر آپ کی بیچلرز کی ڈگری کے اوپر جو ہے کوئی انگلی اٹھا دے اور وہ کہے جناب یہ نقلی ہے, اور اس کے بعد ایک کوئی ایسا آرڈر بھی آ جائے, اس کا مطلب یہ تو نہیں نا آپ کو آپ کے چینل سے اسی وقت فائر کر دیا جائے گا. آپ کے پاس قانونی رستہ ہے, وہ قانونی جس یونیورسٹی کی میں ڈگری ہولڈ کر رہا ہوں, جی نو جس یونیورسٹی کی ڈگری میں اٹھا کے گھوم رہا ہوں, اگر یونیورسٹی کہہ دے کہ ڈگری تمہاری نہیں ہے, اصلی نہیں ہے, جعلی ہے, تو پھر بھائی جان میری ڈگری جعلی ہے نہیں. اور چاہے آپ کو یونیورسٹی کہہ رہی ہے, چاہے اگر آپ یونیورسٹی کہہ رہی ہے ڈگری اصلی نہیں ہے, اور اگر آپ کو کورٹ آف لا جو ہے ایک سٹے دے دے اور کہے کہ جناب ٹھہریں ابھی اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرنی, تو تب بھی نہیں. لیکن چونکہ ایک یونیورسٹی نے کہہ دیا تو آپ فارغ ہو گئے. فرسٹ ریمیڈی تھی چانسلر کے پاس اپیل, معذرت کے ساتھ فرسٹ ریمیڈی تھی چانسلر کے پاس اپیل, وہ چانسلر کے پاس نہیں گئے, وہ کورٹ میں چلا گیا رٹ میں ہائی کورٹ کے اندر. آپ نے ریمیڈی میں پہلی دن اعتراض لگا کے واپس بھیجنا چاہیے تھا کہ جاؤ پہلی جو ریمیڈی آپ کو اویلیبل ہے اس کو اویل کرو. سر یہ تو آپ حسن صاحب, میں حسن بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ کی رائے ہے نا سر, یہ آپ کی یہ دو وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو آپ کی رائے ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر. آپ کی اس رائے, آپ اس رائے میں اتنا تو مارجن چھوڑ دیں کہ ایک کورٹ آف لا آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ اور کر لے, تو آپ یہ جملہ تو مت استعمال کریں کہ جناب یہ جوڈیشل ٹیررزم سٹارٹ ہو گیا کیونکہ آپ کی رائے سے اختلاف کیا گیا. آپ کی رائے سے اختلاف کرنے کے اوپر اتنی بھاری سزا تو نہ دینا حسن بھائی. سر جی آپ نے FIA کو روک دیا کہ میٹر جو ہے اس کو آپ پروب ان بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, FIA کو روک دیا. وہ جو ایشو تھا یونیورسٹی کے اندر جو اس وقت فیک ڈگریز جو ہیں وہ لوگوں نے حاصل کی, اس میٹر کو یعنی تحقیقات سے آپ کسی ایک شخص کو روک سکتی ہے. کورٹ کہہ سکتی ہے جی فلاں بندہ جو ہے نا اس کا جو ہے یہ جانبدار ہے, اس کی جگہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کی تحقیقات کر لے. کورٹ نے یہ کب سے کہنا شروع کر دیا کہ پورا کا پورا محکمہ ہی تحقیقات نہیں کر سکتا, کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. بیرسٹر دانیال صاحب یہ آرڈر آیا نا جی. ٹھیک ہے بیرسٹر دانیال صاحب, ایک چیز جو ظاہری بات ہے آپ جو سوچ رہے ہیں, حکومت جو اس وقت پلاننگ کر رہی ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سر یہ اس وقت کہا جاتا ہے, ظاہری بات ہے مختلف, آپ بھی پولیٹیکل سرکلز میں لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے, یہ ایک الزام ان کے اوپر لگتا ہے کہ جناب انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے جو رائے رکھی یا ان کا رستہ جس طرح روکا اور ان کو آرمی چیف نہ بننے دینے کی کوشش کی گئی, سارا کچھ انہوں نے کیا, یہ الزام لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ. اب جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے, آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے عمیر صاحب بتا رہے تھے کہ نمبر نہیں ہے آپ کے پاس, سر ایسا تو نہیں ہے کہ پھر آنے والے چیف جسٹس کو بھی بلا وجہ آپ اپنے خلاف جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں بہت بڑا رسک لے کے؟ دیکھیں پہلی بات آپ نے آرمی چیف کی بات کی. دیکھیں
आर्मी चीफ कल तो इलेक्शन वो इस पोजीशन में नहीं आए अपने आर्मी चीफ के। 9 मई से पहले भी यही आर्मी चीफ थे और 9 मई आर्मी चीफ ने नहीं करवाया। उन्होंने नहीं कहा कि आप शोधाओं के मुजस्मे जलाओ, उन्होंने नहीं कहा कि अपने शोधाओं के जहाज़ जलाओ, उनकी बेहुरमती करो। ये वो पहलवान हैं जो अपने वज़न से खुद गिरे हैं और बार बार गिरते हैं। ठीक, जहाँ तक बात है कि इनका बायस होने का किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग से इन्फोर्समेंट से ताल्लुक़ हो या किसी और चीज़ का हो, तो हमारा तो किसी की तरफ बायस है नहीं। वो कोई जज हो या कोई और हो, हुकूमत का काम है चीज़ों को मफामत से आगे लेके जाना। हमारे जितने भी जजेस हैं वो अपनी डोमेन से बाहर खेलते हैं या खेल रहे हैं। हम उनसे डिसएग्री करते हैं बाज़ चीज़ों में। गवर्नमेंट वो कहती है कि ये खाली हुकूमत का काम नहीं है स्टेबिलिटी लाना, ये तमाम स्टेक होल्डर्स का काम है और सबका काम है कि मिल बैठ के चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो उसमें हमारी किसी से कोई ना ज़ातियात की लड़ाई है, ना हमारी किसी ने चीनी चोरी की है और ना ही हमारी किसी ने कोई और चीज़ चोरी की है। हमारी मुल्क के मफाद के लिए, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को मुस्तकम करने की खातिर डिसएग्रीमेंट्स हैं और वो किसी ज़ाती लड़ाई के ऊपर नहीं है। और हम उसको वॉइस करते रहेंगे तब तक जब तक हमें महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टुवर्ड्स जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बैरिस्टर साहब आपकी क्या राय है? कहाँ जा रही हैं? मंसूर अली शाह साहब के हवाले से क्या राय है सर आपकी? देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वंस अगेन जो भी जुडिशरी में, खाली एक बंदे का नाम के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। अपकमिंग जितने भी जजेस अपकमिंग चीफ जस्टिस है ना, जिनका आप नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे सर, डिसीजंस देते आप उनका नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे, इसलिए मैं स्पेसिफिकली उनका सवाल कर रहा हूं। नहीं, हम नोटिफिकेशन निकालना या ना निकालना कोई बात नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है कि आप मुझे तब मंसूर भाई कह सकते हैं कि आप ये कानून के खिलाफ कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं, तो मैं जवाब दूंगा। आप ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है कि वो एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकाले या 4 महीने पहले निकाले या 3 महीने पहले निकाले, लेकिन ना निकालने का ये मकसद नहीं है या ये मतलब नहीं है कि हम उनको पसंद नहीं करते या हुकूमत उनको पसंद नहीं करती। हुकूमत जो है वो खाली एक पार्लियामान से नहीं बनती, वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब होते हैं और वी ऑल हैव वन एजेंडा एंड दैट इज़ टू टेक आउट पाकिस्तान फ्रॉम दिस डिफ़िकल्ट क्राइसिस और मुल्क को आगे लेके जाएं और सब इदारे अपनी हदूद के अंदर खेलें। दानियाल चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमैर नियाज़ी साहब थैंक यू सो मच। हसन अयूब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और जुडिशरी के अंदर भी जिसका सामना इस वक्त मुल्क को करना पड़ रहा है, लेकिन हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर बैठ के ही हो सकता है, एक दूसरे से बातचीत करके ही हो सकता है, बर्दाश्त के साथ ही हो सकता है। अदम बर्दाश्त कभी भी कहीं पे नहीं लेके जाती इंसान को। बड़ी बड़ी जंगें इस वजह से हो गई, इंसानियत को बहुत नुकसान हुआ इस सारी वजह से, और पाकिस्तान इस मौके पे जहाँ पे खड़ा है वो इस किस्म के क्लैश का जो है वो मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।